اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں درد میں مبتلا کر کے بھول بیٹھا ہے؟ پھر کیوں تم اس کی ذات پر یقین رکھنے کی بجائے بے یقینی کا اظہار کرتے ہو؟ کیوں دعاؤں کے بعد قبولیت کے وسوسوں میں کھوئے رہتے ہو؟ جب اس نے تم سے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پھر وہ تمہیں مسلسل تکلیف میں مبتلا کبھی نہیں رکھے گا۔ وہ خود فرماتا ہے تم سے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ سچا ہے اور اس کے وعدے بھی حق ہے۔ جس کی حیات دائمی ہے، پھر اس کے وعدے عارضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں کن کا سرا ہے، وہ فیکون تک رسائی لازمی رکھتا ہوگا، اور پھر جو کن سے فیکون تک کا معاملہ جانتا ہو، پھر وہ تمہارے معاملات نہ سنوارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ رب العزت ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں۔ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب ہی اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کائنات کی محبت کے بارے میں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ بس تم اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اپنی ہر مشکل کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو۔ وہ قدرت مند ہے ہر شے سے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ رب کریم تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کن فیکون کی، تو وہ کیسے تمہیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جان رکھو کہ بعض اوقات کچھ معاملات ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور تب صرف ایک رستہ جو تمہارے لیے کھلا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا در، اور جو کوئی بھی اس کے در پر دستک دیتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وہ رب کریم سنتا ہے تمہارے دل کی فریادیں، اور تمہاری بے بسی کی آہوں کو وہ خوب جانتا ہے، تو تم کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی شان سے نا امید مت ہونا۔ جب تمہیں مکمل کامل یقین ہو جائے اپنے رب پر، تو وہ رب کائنات خوش ہوتا ہے تم سے، اسے پسند آتے ہیں تمہارے سجدے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آخر میں صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اگر جب ہر دروازے بند ہو جائیں، کوئی رستہ نظر نہ آئے، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور وہی تمہارے لیے کامیابی کا رستہ ہوگا، اور وہی سے تمہاری زندگی کے مزید دروازے کھل جائیں گے۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائیں۔ اگر آپ کے دل میں کچھ ایسی جائز خواہشات ہیں جن تک ابھی تک رسائی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اسے زندگی میں کوئی نئی امید نظر آئے۔ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔